یہاں سے کھول دیے ریکارڈنگ. اچھا یہاں کا بٹن ختم نہیں کب دبائیے, کریں؟ ختم کیسے جب اینڈ ہو تو کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کیجیے گا, صرف F9 دبا دیجیے گا. اس کے بعد جب ختم ہو جائے جی جب درس ختم ہے F9 بس ٹھیک جائیے. پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہے. نہیں جو بوتل رکھی ہے شروع کر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات پڑھیں محمد و علی ہر شخص انسان ہونے کے ناطے اپنی بقا اور اپنی ارتقاء کی فکر میں رہتا ہے. چنانچہ انسان ہونے کے ناطے ہر لمحے آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیا میں بیمار تو نہیں, خصوصاً اس وقت جب معاشرے میں کوئی وائرل فیور یا کمیونیکیبل ڈیزیز پھیل رہی ہو تو آپ بارہا اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میرے اندر وہ بیماری تو نہیں پیدا ہو گئی. اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جب ان کی وبا پھوٹتی ہے تو خود حکومت وقت جو ہے, ادارہ صحت جو ہے, اس پر توجہ دلانے کے لیے اور لوگوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے لوگوں سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. چنانچہ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ بیمار ہیں, یس یا نو, لیکن کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. چنانچہ اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے لوگوں کو چند علامات بتائی جاتی ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں. اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں. آئیے اسی طرح کی ایک بیماری جو اس وقت معاشرے میں گھر کر چکی ہے اس کے بارے میں, اس کی علامات کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اپنے اندر ان علامات کو تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ہماری طبیعت کے اندر وہ علامات تو موجود نہیں. علامت نمبر 1 پریشانی, کہ آپ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں. علامت نمبر 2 خوف, کسی کام کو کرتے ہوئے آپ اس میں ناکامی کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں. بد انتظامی, آپ کی شخصیت اور آپ کے گھر, آپ کے کمرے کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی بد انتظامی کا شکار ہیں. نسیان, یعنی آپ چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں, لوگوں سے کیا ہوئے وعدے یاد نہیں رہتے. ناکامی, کسی کام کو کرتے ہوئے ناکامی کا خوف آپ کے ذہن پہ سوار رہتا ہے. ذہنی دباؤ, ہر وقت ایک اسٹریس فل کنڈیشن کا سامنا کرتے ہیں آپ. تھکن, مکمل نیند حاصل کرنے کے باوجود آپ کے اندر وہ تر و تازگی نہیں ہوتی جو نیند سے اٹھنے والے شخص کے اندر ہوتی ہے. غیر مقبولیت, یعنی آپ لوگوں میں غیر مقبول ہیں, لوگ آپ کی موجودگی پسند نہیں کرتے, لوگ آپ سے کسی قسم کا معاملہ طے کرنے میں تردد سے کام لیتے ہیں. آپ کسی احساس محرومی کا شکار ہیں یا وہ احساس محرومی اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ احساس کمتری میں تبدیل ہو گئی ہے. اگر آپ ان تمام یا چند علامات میں مبتلا ہیں تو آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر آپ کے اندر یہ علامات 1 سے 3 کی تعداد میں ہیں تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے. اگر آپ کے اندر یہ علامات 4 سے 7 کی تعداد میں ہیں تو آپ اپنی طرف توجہ دیجیے. آپ لوگ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں گے کیونکہ یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ بھی ہوتا ہے. اگر آپ جتنا ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے اتنا ہی بہتر طور پہ درس آپ کو دیا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ کی صورت میں, تحریر کی صورت میں, آڈیو کیسٹ کی صورت میں یہ درس آپ کے پاس موجود ہے, بلکہ آج ہم نے اس LCD پر دکھائی جانے والی ریٹن مٹیریل, تحریری مواد فوٹو کاپی کرنے کو دے دیا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے تو آپ وہ فوٹو کاپی بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر آپ کے ہاتھ میں آج
تمام دیا جانے والا ریٹن مٹیریل جو اس LCD پہ نظر آئے گا وہ آپ لے سکتے ہیں. تو تحریر کے حوالے سے تھوڑا سا کوشش کیجیے اپنے ہاتھ تیز چلائیں یا کم لکھنے پہ توجہ دیں. یہ تمام ریٹن مٹیریل آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر مل جائے گا. اور گفتگو کرنے سے پرہیز کریں. درود پڑھتے ہیں محمد والے اگر آپ کے اندر یہ بیماری 8 سے 10 علامات 8 سے 10 کی تعداد میں موجود ہے تو آپ اپنا فوری علاج کروائیے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی بیماری ہے کہ جس کے اندر موجود علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں اور ایک سے زیادہ کی تعداد میں موجود ہیں. اس بیماری کا نام ہے ٹائم مس مینجمنٹ سنڈروم. یعنی آپ ٹائم مینجمنٹ کے فقدان یا کمی کا شکار ہیں. آپ اپنا کام معینہ مدت میں پورا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آپ کے اندر یہ منفی خصوصیات پیدا ہوئی ہیں. چنانچہ آج کا درس ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ٹائم مینجمنٹ میں کسی طور پر کمی یا فقدان کا شکار ہیں، لیکن اس درس کو سننے کے بعد انشاءاللہ سنائی جانے والی حکایات، روایات اور مشورے پہ اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں بہت آسانی ہوگی اور بہت آسانی کے ساتھ اپنے بہت سارے کاموں کو مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ انجام دینے میں آسانی ہوگی. ہماری گفتگو مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہے. پہلا مرحلہ علامات جس کا تذکرہ ہو چکا، دوسرا مرحلہ تعریف، تیسرا مرحلہ اہمیت، چوتھا مرحلہ علاج اور پانچواں مرحلہ احتیاط. یعنی اس مرض کی علامات کیا ہیں، اس مرض کی تعریف کیا ہے اور اہمیت کس حد تک ہے، ٹائم کی علاج کیا ہے، ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے کسی طرح، اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں. آئیے تعریف کی طرف چلتے ہیں. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ. سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ چونکہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، چنانچہ ٹائم کی تعریف یہ ہے کہ واقعات کی پیمائش کا طریقہ، یعنی واقعات کتنی مدت میں پورے ہو رہے ہیں، ان میں کس طرح تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، اور 2 واقعات کے درمیان کتنا وقفہ ہے. اس کی یونٹ سیکنڈ ہے. چھوٹی سے چھوٹی یونٹ یوکٹو سیکنڈ 10⁻⁻24 سیکنڈ، اور زیادہ سے زیادہ یونٹ ایگزا سیکنڈ جو کہ 32 بلین ایئرز بنتی ہے. لیکن عموماً وقت کی جو یونٹ ہے وہ سیکنڈ یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مروجہ یونٹس ہیں وہ ہیں منٹ، گھنٹے، ایام، ہفتے اور دن و سال. اس کے بعد مینجمنٹ یعنی انتظام. اس کی تعریف ہے دستیاب وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہدف کا حصول. یعنی آپ کے آس پاس جتنی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ انسان کی صورت میں، آپ کے امپلائیز کی صورت میں، چھوٹے بہن بھائیوں کی صورت میں ہو یا پیسے کی صورت میں ہو، ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، ٹی وی، انٹرنیٹ، قدرتی وسائل کی صورت میں ہو، کس طرح کم سے کم وسائل کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی جائے. اسی لیے تجربہ کار لوگ اپنے جیون ساتھی کے انتخاب کے لیے حسن سے زیادہ حسن انتظام پر توجہ دیتے ہیں. چنانچہ ٹائم مینجمنٹ کی من حیث المجموعی تعریف یہ ہوئی کہ معینہ وقت میں معینہ کام میں کامیابی، نہ کہ وقت کو کنٹرول کرنا. ٹائم مینجمنٹ سے لوگ تھوڑا سا دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹائم کو مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے ٹائم پر قابو پانا، ٹائم کو کنٹرول کرنا اور کسی طرح اس کو اپنے قبضے میں لینا. ٹائم کسی کے قبضے میں نہیں آ سکتا. ٹائم گزر رہا ہے، چاہے اس کو آپ استعمال کریں یا ضائع کریں، جاگ کے گزاریں یا سو کر گزاریں، کام کر کے گزاریں یا سستی میں گزاریں.
آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز، کام اور صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے اور اس انداز سے استعمال کرنا ہے کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں۔ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ اہمیت، ٹائم کی کس قدر اہمیت ہے کہ خدا سے لے کے خدا کی مخلوق حتیٰ کہ جمادات اور نباتات بھی اس ٹائم میں اپنے اپنے وظائف انجام دے رہے ہیں۔ آیات قرآنی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 37۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو ایک ٹائم لیمٹ کے ساتھ کہ اس معینہ مدت میں تمہیں میری عبادت اور اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد تمہارا سفر شروع ہو جائے گا زندگی سے میری طرف، آخرت کی طرف، اور اس کے بعد کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ روایات کی بات کریں خدا ہی کی آیات کے حوالے سے کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ روز محشر آپ کا حساب لے گا ٹائم کا، بلکہ خود اس دنیا میں، اس زندگی میں جب انسان 20 سال کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ جدوجہد کرو، اور جب وہ انسان 30 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ ندا دیتا ہے زندگانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور جب یہ انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ ندا دیتا ہے کہ ملاقات پروردگار کا وقت آ گیا۔ اور اس کی مثال کچھ اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ دنیا میں ہونے والے حادثات و واقعات، خود آپ کے رشتہ داروں کی اموات، انتقالات اس بات کی گواہی ہیں کہ یہ حادثات و واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ روایات کی بات کریں تو روایتوں میں ہے کہ گھنٹے تمہاری عمروں کو نگل رہے ہیں۔ گویا مولا آج کل کی زندگی سے واقف تھے کہ آج کل کے جدید دور میں مغربی ممالک میں تعلیم ہو یا روزگار گھنٹوں کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے اور گھنٹوں کے حساب سے سیلری دی جاتی ہے۔ ٹی وی کے پروگرامات کو لے لیجیے، گھنٹوں کے حساب سے پروگرام آتے ہیں، 1 گھنٹے کی نیوز، 1 گھنٹے کا ڈرامہ، 1 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری۔ چنانچہ آدمی چاہے تعلیم حاصل کرے یا تفریح میں مشغول ہو، دونوں صورتوں میں وہ گھنٹے کے حساب سے اپنے میٹر کو چلا رہا ہے۔ اگر ضائع کر رہا ہے تو گھنٹے اس کی عمر کو نگل رہے ہیں، اور اگر استعمال کر رہا ہے مثبت تو پھر آخرت میں اپنا اجر بڑھا رہا ہے۔ ٹائم لیمٹ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا، اس کی وصیت کے مطابق رسول اللہ اس کے گھر گئے اور اس کے چھوڑے ہوئے املاک کو صدقہ کرنے لگے اس کی وصیت کے مطابق۔ جب تمام مال صدقہ ہو گیا تو رسول اللہ کے اصحاب نے جھاڑو دی تو پتہ چلا کہ ایک کھجور کہیں پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے اس کھجور کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی میں اس کھجور کو صدقہ دے دیتا تو اس تمام مال سے بہتر ہوتا جو اس نے اپنی موت کے بعد صدقہ کیا۔ یعنی موت سے پہلے کا عمل زیادہ معتبر ہے، زیادہ اجر والا ہے بنسبت موت کے بعد۔ یعنی ہر چیز کی ایک ڈیڈ لائن، ایک ٹائم لیمٹ ہے۔ اگر ٹائم مینجمنٹ سے کام لیا تو مقررہ مدت میں آپ اپنا کام انجام دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ حکایات کے حوالے سے بہلول بازار میں بیٹھا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں اللہ اور بندے کے درمیان مصالحت کروا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ کیا نتیجہ نکلا؟ بہلول نے کہا کہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تو راضی ہے، بندہ راضی نہیں۔ کچھ دنوں بعد وہی بہلول قبرستان میں بیٹھا نظر آیا۔ لوگوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی کام جو کچھ عرصے پہلے کر رہا تھا، یعنی اللہ اور اس کے بندے میں مصالحت۔ پوچھا کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، کیونکہ اب بندہ تو راضی ہے، اللہ راضی نہیں۔ تو موت تک جب اللہ راضی ہوتا ہے اس سے راضی ہو جائیے، ورنہ موت کے بعد آپ کتنا ہی گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ تمثیلات کے لیے کہا جاتا ہے
کہ وقت دولت ہے. حقیقت میں دولت کے مترادف ہے، بلکہ دولت سے زیادہ ہے، کیونکہ دولت سے وقت نہیں خرید سکتے، لیکن وقت سے دولت خرید سکتے ہیں. دولت سے حاصل ہونے والی سہولتیں، آرام و آسائش اگر وقت نہ ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک امیر شخص اپنے گھر میں موجود تمام تر سہولیات سے اس لیے لطف اندوز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے پاس اتنا ٹائم نہیں پاتا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے. تو لطف اندوز ہونے کے لیے بھی ٹائم درکار ہے اور کام کرنے کے لیے بھی ٹائم درکار ہے. بلکہ ایک فرق ہے دولت اور وقت میں. دولت ایک ٹوٹی والے نل کی طرح ہے کہ جس کو جب چاہیں بند کر دیں، جب چاہیں کھول لیں. دولت بھی اسی طرح ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو استعمال کریں، چاہیں تو تجوری میں رکھ کے بند کر دیں، بینک میں جمع کرا دیں. اور وقت بے ٹوٹی کے نل کی طرح ہے کہ آپ اس کو بند نہیں کر سکتے کچھ دیر کے لیے. اگر آپ چاہیں کہ وقت گزر رہا ہے میں پڑھ لوں اور پڑھنے سے تھک جائیں تو آپ یہ کہیں کہ اب میں وقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، سونا چاہتا ہوں. ایسا ممکن نہیں، وقت چلتا رہے گا، چاہے آپ اس کو استعمال کریں، چاہے آپ اس کو ضائع کریں، چاہے آپ اس کو استعمال نہ کریں. تو یہ ہے فرق دولت اور وقت میں. دولت کو استعمال نہ کرنے والا زیرو لیول پر ہوتا ہے. مثلا آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، چوری ہو گیا، آپ 1 لاکھ سے زیرو پر آ گئے. لیکن وقت تھا، اس کو ضائع کر دیا تو آپ زیرو پہ نہیں، نیگیٹو میں چلے جائیں گے. تشبیہات کے لیے کہا جاتا ہے کہ وقت 2 دھاری تلوار ہے. یعنی اگر آپ نے اس وقت کو استعمال نہ کیا تو وقت آپ کو ضائع کر دے گا. آپ وقت کو ضائع نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت میں وقت آپ کو ضائع کر رہا ہے. جیسے کہا گیا ہے کہ دولت کو استعمال نہ کرنے کی صورت میں انسان زیرو لیول پہ آ جاتا ہے، لیکن وقت کو نہ استعمال کر کے انسان منفی سطح پر زندگی گزارتا ہے. سائنسیات کیا کہتی ہے؟ فزکس کی 7 اکائیوں میں، مثلا لینتھ کے لیے میٹر، ویٹ کے لیے کے جی، ویلاسٹی کے لیے میٹر پر سیکنڈ. فزکس کی 7 بیسک یونٹس میں وقت ایک بیسک یونٹ ہے. کائنات کی 10 ڈائمنشنز ہیں، اس میں سے ایک ڈائمنشن ٹائم ہے. یعنی لینتھ ایکس ایکسس، وائی ایکسس، زیڈ ایکسس اور چوتھی ڈائمنشن ٹائم. اس کے علاوہ بھی 10 ڈائمنشن ہیں. اور ثابت کرنے والے بڑے دلچسپ انداز سے خدا کی توحید کو ثابت کرتے ہیں کہ خدا چونکہ اتنی زیادہ ڈائمنشنز میں ہے کہ ان ڈائمنشن کا ادراک، فہم و فراست ہمیں نہیں. ہم فقط 4 یا 5 ڈائمنشنز جانتے ہیں، اور کائنات میں 10 ڈائمنشنز ہیں. کچھ ڈائمنشنز کے ہمیں نام بھی نہیں معلوم، لیکن پروبیبلٹی یہی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ امکان یہی ہے کہ 10 ڈائمنشنز ہیں. تو خدا چونکہ ان 10 ڈائمنشنز پہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کا شعور نہیں، نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. حالانکہ یہ وہ 10 ڈائمنشنز ہیں، یہ وہ ڈائمنشنز ہیں جن کے بارے میں سائنسدانوں کو معلوم ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. ان ڈائمنشنز کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کے بارے میں سائنسدانوں کو نہیں معلوم کہ انہیں نہیں معلوم. بہرحال یونیورسل شے وقت کی حیثیت ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یعنی وقت. حقیقت میں اگر کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم تمہارے پاس ٹائم تو ہے. اس ٹائم کو استعمال کر کے تم اپنے وقت کو یوٹیلائز کر سکتے ہو اور مثبت زندگی گزار سکتے ہو. آج کل کی زندگی پر اس کو اپلائی کریں تو آپ کو یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ غذا کا قحط ہے، انسان کا قحط ہے. کچھ لوگ قحط غذا پر توجہ دیں گے، اس کو زیادہ اہم جانیں گے. کچھ لوگ انسانوں کا قحط کہیں گے کہ نیک لوگ، شریف لوگ نہیں ملتے. لیکن ایک بات جس میں تمام لوگ یکسو ہیں، متحد ہیں، وہ ہے وقت کا قحط ہے، فیمائن آف ٹائم. یعنی آپ جس سے پوچھئے، شہر میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، مشرق مغرب میں رہنے والے، طالب علم، جاہل،
سے امیر غریب سے گورے کالے سے مرد عورت سے بچے بوڑھے سے سب یہی کہیں گے کہ ٹائم نہیں ہے. دینی تعلیم کی طرف آئیے, مدرسے میں داخلہ لیجیے, کتابوں کا مطالعہ کیجیے, دروس سنیے, کیا جواب ملتا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. مغربی ممالک میں اگر یہ کہا جائے کہ بھائی فلاں درس ہے, فلاں مجلس ہے, فلاں جگہ جانا ہے, فلاں چیز کرنی ہے, تو سب لوگ یہی کہتے ہیں یکسو ہو کر با آواز بلند کہ ویکینڈز پر. ویک ڈیز میں ہمارے پاس اپنے دفتر کا, اپنے اسکول کالج کا کام ہوتا ہے, چنانچہ تمام کام, باقی کام ہم ویکینڈز پہ کرتے ہیں. تو کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ اور روح قبض کرنے والا اگر تمہارے پاس آئے تو اس کو بھی یہی جواب دو گے کہ ویکینڈ پر آنا. بہرحال قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ناکام لوگوں سے, جہنمیوں سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا, تو جواب آئے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا اس کا بھی ایک ہی حصہ. آپ پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 113. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا میں کتنا وقت گزارا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. نوح علیہ السلام کے جنہوں نے 2000 سال کی زندگی پائی, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہم لوگ جو 60 70 80 سال کی زندگی پاتے ہیں, وہ لوگ جن کے پاس ٹائم کی قلت ہے, کمی ہے, وہ خدا کے حضور کیا جواب دیں گے؟ بہرحال یوں سمجھ لیجئے ہر قسم کا وقت اہم ہے. سال کی اہمیت طالب علم سے پوچھئے جو سال کا انتظار کرتا ہے کہ تاکہ اگلے مرحلے اگلے سال میں پروموٹ ہوں. مہینے کی اہمیت ماہ نامہ کے مدیر سے پوچھئے کہ کس طرح اس کو اگلے مہینے کے لیے رسالہ اور اس کا مواد تیار کرنا ہے. ہفتے کی اہمیت نوکری پیشہ افراد سے پوچھئے کہ وہ اتوار کی چھٹی کا, ویکینڈ کا کس بے تابی سے انتظار کرتے ہیں. دن کی اہمیت ڈوبتے ہوئے سورج سے پوچھئے کہ وہ اتنا طویل سفر کرتا ہے اور تھکا ہارا چھپ جاتا ہے, غروب ہو جاتا ہے. گھنٹے کی اہمیت نیوز چینل سے پوچھئے کہ ہر گھنٹے ان کو ایک نیوز تیار کرنی ہوتی ہے. منٹ کی اہمیت کمرشل ایجنسی سے پوچھئے کہ وہ منٹس کے لاکھوں روپے ادا کرتے ہیں. سیکنڈ کی اہمیت بم ڈسپوزل اسکواڈ سے پوچھئے کہ بم ڈھونڈتے ہوئے کسی بھی سیکنڈ اگر تاخیر ہو گئی تو بم کی لپیٹ میں وہ خود آ جاتے ہیں. تو سیکنڈ سے لے کے سال تک کی, سال سے لے کے سیکنڈ تک کی اہمیت ہے. کسی بھی وقت کو غیر اہم نہ جانیے. لیکن اس تمام گفتگو کے باوجود آیات و روایات و حکایات و واقعات و تمثیلات و تشبیہات, انسان وہیں پہ کھڑا ہے. ایک سروے کے مطابق لوگ روزانہ 2 گھنٹے وقت ضائع کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پہ مصروف لوگ ہیں اور ہم وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ٹائم ضائع نہ ہو. ان کا وقت ایوریجلی مصروف لوگوں کا 2 گھنٹے ضائع ہوتا ہے, اور جو مصروف نہیں ہیں ان کے کتنے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں. جہاں تک ہماری حالت ہے, جو پس منظر ہے, منظرنامہ ہے, وہ یہ کہ غفلت کے پردے میں سستی کا کمبل تانے, امید کا تکیہ لیے, آرزوؤں کے بستر پر خواب جنت کے مزے لے رہے ہیں, وہ بھی گناہوں کی سیاہ رات میں صبح کاذب کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وقت کتنا گزر چکا ہے اور کتنا خسارہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا جا چکا ہے. مولا کا قول ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, مریں گے تو جاگیں گے. یہ حالات ہمارے ہیں, جبکہ ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں ظہور امام کی تیاری نہیں بلکہ استقبال کرنا چاہیے. ایک درود پڑھ دیں. یعنی ہم کو تو اوروں سے زیادہ مستعد ہو جانا چاہیے, سستی کاہلی کو اپنی شخصیت سے نکال باہر پھینک دینا چاہیے اور مصروف عمل ہونا چاہیے
نہ صرف اپنی زندگی کے لیے بلکہ آنے والے کے انتظار میں. لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ڈپریشن کا شکار نہ ہوں. اس کا علاج موجود ہے، اور ایسی جسے کہتے ہیں نصیحتیں، مشورے اور سولوشنز ہیں، دوائیں موجود ہیں جس سے اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. تو گھبرائیے مت، ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. آئیے دیکھتے ہیں کہ آیات و روایات و مفکرین کے اقوال کی روشنی میں اس ٹائم مس مینجمنٹ سنڈروم، وقت کے ضیاع کا کیا حل ہے. سب سے پہلے جو حل ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ترجیحات کا تعین، الاہم والمہم. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کون سا کام اہم ہے اور کون سا کام غیر اہم. دیکھیں، آپ کی زندگی میں کچھ کام ارجنٹ ہوتے ہیں، کچھ کام ناٹ ارجنٹ. اسی طرح کچھ کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ کام ناٹ امپورٹنٹ. تو جو کام ارجنٹ بھی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں، ان کو سب سے پہلے کیجئے نمبر 1 لیول پہ. کون سے کام ہیں جو ارجنٹ بھی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں؟ مثلا کرائسس، بحران، حادثہ، ایکسیڈنٹ. پریسنگ ایشو، یعنی آپ کے والد والدہ یا کسی با اختیار شخص نے آپ کو کوئی کام دے دیا ہے کرنے کو. ڈیڈ لائنز، یعنی کل آپ کا پیپر ہے، بس آپ کچھ نہیں کر سکتے. یا کسی نے فون کر کے کہہ دیا ہے، مثلا آپ کی پھوپھو نے، کہ آج ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں. آپ کی توجہ فوراً ان کی طرف، اور تمام کام چھوڑ کر آپ گھر کی صفائی ستھرائی، کھانے پکانے میں، استقبال میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ ہے ارجنٹ اور امپورٹنٹ کا. ضروری بھی ہے اور فوری بھی ہے، ایمرجنسی نوعیت کا. اچھا، کچھ کام ہوتے ہیں جو ارجنٹ تو نہیں ہوتے لیکن امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان کو نمبر 2 لیول پہ رکھیے. مثلا پریپریشن آف ایگزام کی تیاری، پلاننگ، گھر کا خرچہ کس طرح کم کیا جائے، پلاننگ کرنی ہے آپ کو. کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فوری نوعیت کا کام نہیں ہے. پریونشن آف ڈیزیز، کسی بیماری سے کس طرح بچا جائے، ملیریا سے، ڈینگی فیور سے، یا کسی بھی بیماری سے. فوری نوعیت کا کام نہیں ہے لیکن اہم کام ہے. ریلیشن شپ بلڈنگ، گھر میں موجود لوگوں کے درمیان محبت، بھائی چارہ، اخوت، یگانگت کس طرح بیدار کی جائے. حسد، کینہ، چغل خوری اور لڑائی جھگڑا کس طرح کم کیا جائے. ایک دن میں، ایک لمحے میں نہیں پیدا ہو سکتا، ایمرجنسی کی بنیاد پر کام نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مہینوں، سالوں، بلکہ مدتوں کا انتظار کرنا پڑے گا. پرسنل ڈیولپمنٹ، یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اندر جسمانی، علمی، ذہنی اعتبار سے بہتری آئے. مثلا آپ کوئی کورس کریں مدرسے کا، مثلا آپ کمپیوٹر سیکھیں، مثلا آپ عربی، فارسی یا کوئی لینگویج سیکھیں. تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے کام ٹائم چاہتے ہیں، فوری نوعیت کے کام نہیں ہیں لیکن امپورٹنٹ ضرور ہے. آپ کی ڈائری میں مذکور ہیں، موجود ہیں. ان کو نمبر 2 لیول پہ رکھیے، جو کام ناٹ ارجنٹ، امپورٹنٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اب آئیے نمبر 3 لیول پہ. کچھ کام ارجنٹ بھی ہوتے ہیں، ارجنٹ تو ہوتے ہیں مگر امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثلا آپ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انٹرپشن ہو گیا. کوئی انٹرپشن یعنی فون کی گھنٹی بج گئی، دروازے پہ کوئی آ گیا، ناک ہوا، بیل بجی دروازے کی. آپ نے اپنا کام چھوڑ کر اس طرف رخ کیا. کوئی ای میل چیک کرنی ہے آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کیسی ای میل ہے لیکن ارجنٹ ضرور ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے. مینی پاپولر ایکٹیویٹیز، بہت ساری چیزیں جو ایک دم سے سامنے ہو جاتی ہیں. مثلا لائٹ چلی گئی، آپ کو جنریٹر چلانا ہے، یا گھر میں کچن میں چینی ختم ہو گئی، دودھ ختم ہو گیا، آپ کو بازار لے جانا ہے لینے. تو یہ کام ارجنٹ ہے اور مگر ناٹ امپورٹنٹ ہے. ان کو آپ کو تیسرے نمبر پہ رکھنا ہے. کچھ کام نہ تو ارجنٹ ہوتے نہ امپورٹنٹ ہوتے، ان کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا ہے. ٹرائیویا یعنی فضول قسم کے غیر اہم کام. سم فون کالز جو کہ آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آتی ہیں، مثلا دوست احباب، ٹی وی یا گیمز کھیلنا، اور ٹائم ویسٹرز. تو ہمارے پاس 4 قسم کے کام ہوئے، ارجنٹ اور امپورٹنٹ. ان کے لیے سلوشن کیا ہے؟ ڈو اٹ، کر ڈالیے. نمبر 2 ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، ڈیلیگیٹ. سوچئے، پلان کیجئے، کسی سے ہیلپ لیجئے.
ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ، ان کو ڈیلے کیجیے، کسی کے سپرد کر دیجیے. مثلا فون کی گھنٹی بجی، آپ نے کہا کہ ابھی فون اٹھائیے دیکھیے کون آیا ہے، کس نے فون کال کی ہے. یا دروازے کی گھنٹی بجی، آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ بیٹا دروازہ کھولو. اور جو کام ناٹ ارجنٹ ہے اور ناٹ امپورٹنٹ ہے، نیدر امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ نور ارجنٹ، ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے اپنے ٹائم ٹیبل سے، ان کو نہیں کرنا ہے. تو یہ 4 قسم کے کام ہیں، 4 قسم کے لیولز ہیں: ڈو، ڈیلیگیٹ، ڈیلے اور ڈیلیٹ. فوری پلس اہم نوعیت کے کام کرنا ہے، مثلا حادثہ کرنا نہیں ہے، یعنی حادثے سے بچنا کیسے ہے، یا حادثے سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کیسے کرنا ہے. نمبر 2 غیر اہم، غیر فوری مگر اہم، اس کے بارے میں سوچیں، مثلا امتحانات. نمبر 3 فوری مگر غیر اہم، مؤخر کر دیں، یعنی فون کالز. غیر فوری مگر اور غیر اہم، ان کو اپنے ٹائم ٹیبل سے حذف کر دیں، مثلا ٹی وی وغیرہ، ایسا پروگرام جو آپ کو نہیں دیکھنا ہے، جو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اب آئیے منصوبہ بندی کی طرف، کہ نمبر 2 لیول پہ آپ کو پلاننگ کرنی ہے کہ کسی طرح آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. دیکھیں ایک رول ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 80-20 پرنسپل، باقاعدہ اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، رچرڈ کاک کی کتاب ہے، اور باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں 80% کامیابی 20% محنت سے حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد 20% کامیابی 80% محنت سے حاصل کی جاتی ہے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو 80% مارکس لانے ہیں، اس نے 2 گھنٹے روزانہ تیاری کی اور 80% مارکس لے آیا. اب اس کے بعد اس کو کہا جائے گا بقیہ 20% یعنی 100% کرو اس کو، اپنی پرسنٹیج کو. اب اس کو 20 نہیں بلکہ 80% تیاری کرنی ہوگی. خواتین کے حوالے سے اگر مثال دینی چاہیں تو بہت آسان سی مثال ہے. مثلا گرمیوں کا موسم ہے، آپ کو لون خریدنا ہے، کسی نے کہہ دیا بھائی تمہارے علاقے میں حیدری مارکیٹ میں دکان ہے، وہاں سے لون کا کپڑا مل جائے گا، 500 روپے کا جوڑا ہوگا، تمہیں کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، پیسے بھی کم ہے، انرجی بھی کم خرچ ہوگی. آپ لے آئے، آپ اپنا ٹائم بچانا چاہتی تھی کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کی ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم ریزرو کر رکھا ہے آپ نے، گھر کے لیے ٹائم چاہیے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم چاہیے، شوہرداری کے لیے ٹائم چاہیے. آپ کی ایک اور سہیلی جس کے پاس ٹائم زیادہ ہے، وقت زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہے، اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اگر چاہو تو 2-4 مارکیٹ دیکھ لو اور جو بہترین لون ہے اس کا انتخاب کرو، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ واہ اس سے اچھی لون تو کوئی نہیں پہنا ہوا. اور وہ حیدری مارکیٹ، بابر مارکیٹ، لیاقت مارکیٹ، جامع کلاتھ، گلف شاپنگ سینٹر، دا فورم، ہر قسم کی مارکیٹ کا معائنہ کر لیتی ہیں. پھر کوئی بتاتا ہے کہ بیچ لگژری ہوٹل پہ ایگزیبیشن لگی ہے لون کی، وہ بھی دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر نیٹی جیٹی کا پل رہ جاتا ہے جو اس کے پیچھے ہے. اب اس پورے سروے میں، اس ریسرچ میں جو انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے لون پر، 1 ہفتے میں وہ لون خریدتی ہیں جس کی قیمت 5,000 روپے ہوتی ہے. لیکن کیا ہوا، کیا لاس کیا انہوں نے؟ انرجی لاس کی، ٹائم لاس کیا اور پیسہ لاس کیا. منی، انرجی اور ٹائم، یہ 3 چیزیں ہیں جس کو ہم خرچ کرتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. منی، انرجی اور ٹائم، MET. آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے 1 دن ضائع کیا، 500 روپے ضائع کیے اور کچھ انرجی ضائع کی. آپ کے 6 دن بچ گئے، آپ کے 4,500 روپے بچ گئے، اور آپ کا بہت سارا ٹائم بھی، محنت بھی بچ گئی. آپ کی دوست جو ہفتے بھر جس نے سروے کیا اور پھر جا کے لون خریدی، ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی تعریف آپ سے زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس نے باقی 6 دن ضائع کر دیے. اب ان 6 دنوں کو آپ نے کیسے استعمال کیا؟ 1 دن آپ نے گھر کو دیا، گھر کی صفائی ستھرائی کی. دوسرے دن آپ نے اپنے شوہر، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا، یعنی ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا، کہیں گھومنے چلے گئے، کسی رشتہ دار سے ملنے چلے گئے. تیسرے دن، چوتھے دن اور 5ویں دن 2 دن آپ مدرسہ آ گئے، اور اس کے علاوہ باقی دن بھی آپ نے یوٹیلائز کیے.
تو جب آپ 20% ٹائم، انرجی اور منی دے کر، ایک دن دے کر 6 دن بچا سکتی ہیں، تو کیوں نہ آپ 6 دن بچائیے تاکہ آپ اس کو دوسرے کاموں میں خرچ کریں. جبکہ کچھ لوگ 6 کے 6 دن 7 کے 7 دن خرچ کر ڈالتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، بچتا ہی نہیں ہے. نہ وہ گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں، نہ وہ رشتے داروں کو ٹائم دے پاتے ہیں، نہ وہ درس و تدریس کو ٹائم دے پا سکتے ہیں، نہ اپنے مطالعے کے لیے کچھ وقت نکال پاتے ہیں. کل ہی ٹی وی پہ ایک انٹرویو آ رہا تھا، ٹاک شو میں خاتون سے پوچھا گیا آپ یہ جو 5,000 کی لون پہنتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں، لون چاہے 500 کی ہو یا 5,000 کی، پسینہ تو اتنا ہی آتا ہے، لیکن برانڈڈ لون پہننے سے آپ کی ایگو بھی بوسٹ اپ ہوتی ہے، ایگو سیٹسفائی ہوتی ہے. یعنی جو کام ہمارے یہاں مکروہ ہیں، حرام، اس کے بڑے اچھے اچھے مغرب نے نام رکھے ہیں. ایگو بوسٹ اپ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سلیس اردو میں ترجمہ، اپنے نفس امارہ کو خوش کرنا، یہی مطلب ہے اس کا. تو صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی تباہ کر دیں اور بقیہ کام سے ہاتھ دھو بیٹھیں، بقیہ ثواب سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ باقاعدہ سازش کے تحت خواتین کو زیبائش و آرائش، حسن اور جمالیات پر کے نام پر ورگلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم دنیا میں آئی اس لیے ہو کہ اپنی نمائش کر سکو. مس یونیورس کے مقابلے ہی اس حوالے سے منعقد کیے جاتے ہیں. پہلے یہ مقابلے یورپ اور امریکہ میں ہوا کرتے تھے، پھر تھرڈ ورلڈ کی طرف رخ کیا کہ وہاں پہ کاسمیٹکس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. انڈیا والوں کو 2 مرتبہ مس یونیورس کے تمغے اور اعزازات سے نوازا گیا، اور اب پاکستان کی ایک لڑکی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ مس یونیورسٹی کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ میں اپنے آپ کو پیش کریں. اس کی نیوز 1 مہینے سے زیادہ تک BBC کی ویب سائٹ پر ان کی نیوز موجود ہے، صرف ایک ایشو کو کھڑا کرنا. حالانکہ پاکستان میں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ باور کروانا کہ یہی اصل مقصد، ہدف اور تمہارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ خوبصورت نظر آؤ اور بے حجابی کا مظاہرہ کرو اور اپنے آپ کو شو پیس کے طور پہ پیش کرو. ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ جو شعر اکثر لوگ گنگناتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یقین کیجئے 80% لوگوں کو اس کے باقی مصرے نہیں معلوم. صرف یہ شعر اور اس کا پہلا مصرع بتلا دیا جاتا ہے کہ یہ عورت ہے جس کی وجہ سے خوبصورتی ہے کائنات میں، کیونکہ وہ خود خوبصورت ہے، چنانچہ اس کو اپنی خوبصورتی دکھانی چاہیے. حالانکہ مکمل شعر یہ ہے، در وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں، مکالمات فلاطوں نہ کہہ سکی لیکن اسی کے شر سے ٹوٹا شرار افلاطوں. یعنی افلاطوں تو نہیں بن سکی لیکن افلاطوں پیدا کیے. ہمارے یہاں کی مائیں، ہماری یہاں کی خواتین کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام زمانے کے لیے سپاہی تیار کریں. دیکھیں، امام کا سپاہی بننا کوئی بڑی بات نہیں، امام کا سپاہی بنانا بڑی بات ہے. چنانچہ اپنے اصل ہدف، اپنے اصل کام کو پہچانیے. شمع محفل بننے کی بجائے اپنے گھر کی طرف توجہ دیں اور امام کی تیاری کے لیے اپنی نسل کو تیار کریں. کم محنت زیادہ نتائج. دنیاوی کام کے حوالے سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں اپنا ٹائم کو بچاتے ہوئے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے. فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. یعنی اگر آپ منصوبہ بندی میں ناکام ہو رہے ہیں، منصوبہ بندی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ناکامی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. قرآن میں افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 115. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے
تو انسان پھر کوئی کام بغیر کسی مقصد اور حکمت عملی یا پلاننگ کے کیوں کرتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا کام، حتیٰ کہ کھانا پکانا، خریداری، وقت کی بچت کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر آپ چھوٹے کام میں کامیابی حاصل کریں گی تو بڑے کام میں خود بخود کامیابی حاصل ہوگی. تیسرا اہم مرحلہ علاج ٹائم ٹیبل. ہر کام کے لیے ٹائم مقرر کیجیے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 40. تو جب سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو پھر انسان کیوں اپنے وظیفے میں اپنی جگہ پر موجود رہے؟ اور یہ وہ اختیار ہے جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. جب کائنات کی کمتر چیزیں اپنی کام میں مشغول ہیں تو اس سے برتر چیزیں اور زیادہ مشغول ہونی چاہیے اپنی ذمہ داری اور وظائف میں. یعنی گھر کا چھوٹا فرد اپنا کام کر رہا ہے تو گھر کا بڑا فرد یعنی والدین اس سے زیادہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ ان کو کرنا چاہیے. اس کے لیے وقت کا حساب رکھیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، گھنٹے کے حساب سے ٹائم ٹیبل بنائیے. ہر گھنٹے آپ نے کیا کیا لکھیے، تب کہیں جا کر آپ کامیاب ہوں گے. ایک اور ٹائم ٹیبل کام کے حساب سے کہ کس وقت کو کتنے ٹائم میں ختم کیا جاتا ہے. گھر کی صفائی میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بچوں کو پڑھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، سونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ٹی وی دیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور نوٹ کیجئے کہ کیا آپ ایسا تو نہیں کہ غیر اہم کاموں میں زیادہ ٹائم خرچ کر رہے ہیں. ایک اور وجہ ٹائم ویسٹ کی، نہیں کہنا سیکھیے. ہم لوگ نہیں کہہ پاتے. یعنی اگر کسی نے کہا بھائی چلو شاپنگ کے لیے، آپ نے کہا چلو. اگر کسی نے کہا کہ بھائی میرا یہ ہوم ورک کر دو، ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. کسی نے کہا بھائی میرے لیے چیز خرید کے لے آؤ، میں گھر پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے آپ چلے گئے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیندار ہیں، توازن انکساری کا پتلا ہیں، مغرور نہیں ہیں، اس لیے آپ ہر کسی کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ایسے نہیں ہے. آپ کو توازن رکھنا چاہیے اپنی اور دوسروں کی ذمہ داری کے حوالے سے. اگر آپ کو نہیں کہنے میں شرم آ رہی ہے تو چند طریقے ہم آپ کو سکھا دیں. اس طرح نہیں کیجئے کہ جیسے لگے آپ ہاں کہہ رہے ہیں. کم از کم اثر یہ ہوگا کہ انسان میں بھی سمجھے گا. یس اور نو کے درمیان یس پلس نو از اکول ٹو میں بھی. مثلا اگر کسی نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے گھر آئیے کل، آپ نے کہا اگر وقت ملا تو ضرور آؤں گا. اچھا اتوار کو آ جائیے، آپ نے کہا اس اتوار کو تو ممکن نہیں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. وعدہ کر رہے ہیں آپ نے کہا نہیں وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا. کیوں آج کل آپ ہماری طرف نہیں آتے؟ آج کل مصروفیت زیادہ ہے، ورنہ ضرور آتا. چلے گئے آپ، اٹھنے لگے، بیٹھنے کا کہا گیا، آپ نے کہا میں ضرور بیٹھتا مگر رات بہت ہو گئی ہے اور رات کے وقت کنوینس نہیں ملتا. چنانچہ ان کو کنوینس کرنے کا بہانہ کنوینس ہے. پھر بھی اصرار کیا تو آپ نے کہہ دیا آپ کا وقت بہت قیمتی ہے ورنہ میں ضرور بیٹھتا. اب وہ یہ سن کے چڑھ جائیں گے کہ اچھا آپ نہیں، میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں. اچھا فلاں جگہ آپ آئیں گے، ہم ساتھ چلیں گے، آپ مجھے لیتے ہوئے جائیے گا. نہیں میں خود جاؤں گا، مجھے کہیں اور جانا ہے. اچھا جانے سے پہلے آپ مس کال کر دیجیے گا، آپ فون ہی نہ اٹھائیں. تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے لگے کہ آپ ہاں نہیں کہہ رہے، ہاں کہہ رہے لیکن نہیں کہہ رہے. اگر آپ کو شرم آ رہی ہے نہیں کہنے سے، اس طرح کا نہیں قابل قبول ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح نہیں کہہ دیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو لیٹ اٹ بھی، ناراض ہونے دیجیے لوگوں کو. صراط مستقیم پر چلنے والوں کی نشانیاں ہیں کہ کچھ لوگ ہمیشہ ان سے ناراض رہیں گے. ایک دفعہ ایک شخص کا نماز جنازہ پڑھایا مولا علی نے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے ہر کوئی راضی تھا. تو مولا نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ہر کسی کا دل عزیز ہے، ہر کوئی اس سے راضی ہے، تو میں اس کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھاتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص صراط مستقیم پر اور تمام لوگ اس سے راضی ہوں؟ یقیناً کچھ لوگ آپ سے ناراض رہیں گے.
لیکن دیکھ کر ان لوگوں کو ناراض رہنے کا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے جو خود خوش رہنا نہیں چاہتے، نہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. بیوی، بچوں، رشتہ داروں، دوست احباب جو کہ متقی، پرہیزگار، خیر خواہ ہیں، ان کو ناراض کرنے سے آپ اپنے ذمے گناہ سر لیں گے. نمبر 5، ڈیڈ لائن. ہر چیز کی ایک ڈیڈ لائن، ایک ٹائم لمٹ ہونی چاہیے. ایک صاحب اپنے دوست کے انتقال پہ گئے، دوسرے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ یہ میرا بڑا عزیز دوست تھا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور میرے ساتھ ایک عجیب اتفاق تھا کہ یہ جب پیدا ہوا اس کی برتھ ڈے میری برتھ ڈے سے 7 دن پہلے کی ہے. جب اس نے اسکول میں ایڈمیشن لیا تو اسی اسکول میں میں نے 7 دن بعد ایڈمیشن لیا. اس کے گریجویشن کے بعد میں نے 7 دن بعد گریجویشن کیا. جب اس کو جاب ملی تو 7 دن بعد مجھے جاب ملی. جب اس کی شادی ہوئی تو ٹھیک 7 دن بعد میں نے شادی کی. اس کے یہاں جب پہلی اولاد ہوئی تو 7 دن بعد میرے یہاں پہلی اولاد ہوئی. جب یہ ریٹائر ہوا تو 7 دن بعد میں بھی ریٹائر ہوا. پیچھے سے آواز آئی آج اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ صاحب جو بتلا رہے تھے بڑے فخر سے اپنے دوست کے اتفاقات، ان کی سٹی گم ہو گئی. یعنی میرے دوست کا انتقال ہو گیا ٹھیک 7 دن بعد. وہ بیچارے گھر گئے، غسل توبہ کیا، نماز استغفار پڑھی، بیوی بچوں کو پیار کیا، اس کی خدمت کی، رشتہ داروں کو فون کیے، معافی تلافی کی، لوگوں کے قرضے ادا کیے، آفس گئے، سب سے اچھی طرح ملے، بہت اچھی طرح تندہی سے کام کیا. لوگ بڑے حیران ہوئے. 7 دن میں انہوں نے 7 سال کے برابر کام کر ڈالا. اور 11:55 پر بیٹھ گئے ملک الموت کے انتظار میں. گھڑی نے 12 بجائے، لیکن ان کو یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ مرے نہیں. لیکن ایک پیغام ان کو مل گیا اس سے کہ ہر کام کی ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے. اگر آپ رکھیں گے تو ضرور اس کام کو کریں گے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں عربی سیکھنی ہے، ہمیں فارسی سیکھنی ہے، ہمیں جو ہے تفسیر نمونہ پڑھنی ہے، ہمیں فلاں درس پڑھنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن 5 سال 10 سال عمر گزر جاتی ہے، نہیں کر پاتے. کیوں؟ کبھی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھی کہ مجھے یہ کام کب کرنا ہے. جب کرنا ہے تو کبھی بھی وہ کام نہیں ہوگا. اگر آپ سال، مہینہ، ہفتہ، دن معین کر دیں، اتنے مہینوں میں، اتنے گھنٹوں میں، اتنے ہفتوں میں، اتنے سالوں میں مجھے یہ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ کام ضرور ہوگا. دیکھیں شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے ایک ڈیڈ لائن مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کا موقع دے. اللہ نے کہا تھا الی یوم الوقت المعلوم، کہ میں تمہیں ایک وقت معلوم تک مہلت دیتا ہوں. سورہ صاد آیت نمبر 81. تو جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے معین وقت تک کے لیے مہلت دی تو ہم لوگوں کے لیے وہ مہلت یا وقت معلوم یا معین مدت کیوں نہیں؟ نمبر 6 علاج مس مینجمنٹ کا یہ ہے، آرگنائز ہونے کی ترکیب یہ ہے کہ آرگنائز بنیے. انگلینڈ کی پاپولیشن پوری دنیا کا 1% ہے، لیکن وہ دنیا کے 5% وسائل پر اجارہ رکھتا ہے. 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یہی انگلینڈ آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، 50% دنیا پر حکومت کرتا تھا، کہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اور آج وہی انگلینڈ سمٹ گیا. اگر آپ پوچھیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ انگلینڈ نے فقط اپنی آرگنائزیشن ڈسپلن کی وجہ سے پوری دنیا پہ حکومت کی. امریکہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جو سپر پاور کا جو درجہ حاصل کیا ہے وہ اپنی علمیت کی بنیاد پر، لیکن انگلینڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس زمانے کی سپر پاور یا حکمرانی کا جو خواب پورا کیا تھا اپنی ڈسپلن کی بنیاد پر. ہمارے یہاں کی فوج، ہمارے یہاں کا تعلیمی نظام، ہمارے یہاں کی عدالتیں، ہمارے یہاں کا سیاسی نظام، ہمارے یہاں کی ریلوے، ہمارے یہاں کا بزنس سیٹ اپ، غرض ہر ادارہ مغرب کی انگلینڈ کی مرہونی منت ہے. وہی سیٹ اپ ہے جو برسوں سے چلا رہا ہے، قیام پاکستان سے پہلے بھی وہی سسٹم تھا، آج بھی وہی سسٹم ہے. نظم و ضبط کسے کہتے ہیں؟ کوئی آرمی کا اسٹرکٹ قسم کا ڈسپلن، ملٹائی نیشنل کے اصول نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظم و ضبط برتا جا سکتا ہے. چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھیے، کاموں کو ترتیب وار انجام دیجیے، اصول و قوانین کی پابندی کیجیے، سختی کیجیے. اگر آپ اصول توڑتے ہیں تو اپنے آپ کو سزا دیجیے. مثلا میں آج شام کی چائے نہیں پیوں گا، کیوں کہ میں نے آج اسٹڈی نہیں کی.
میں آج 1 گھنٹہ زیادہ جاگوں گا، کیوں؟ آج میں نے جھوٹ بولا۔ اگر آپ کوئی رول توڑیں تو فائن کریں اپنے اوپر، اور اگر اپنے اصول کی قوانین کی پابندی کریں تو حوصلہ افزائی کریں خود اپنے آپ کی۔ جس دن آپ نے اپنے ٹائم ٹیبل پہ عمل کیا، اس دن کوئی اچھی سی ڈش بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ لوگ پوچھیں کیوں، آپ بتائیں کہ آج میری فلاں کتاب ختم ہو گئی، آج میرے ٹیسٹ میں اچھے نمبر آئے، آج میں نے تمام نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھی، آج میں نے فلاں کام کیا، فلاں نے کی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ چھوٹے کام بھی اہم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے والا بڑے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ چھوٹے کام نہ کر سکے، نظم و ضبط نہ لا سکے اپنی زندگی میں، تو پھر چوٹیوں سے نظم و ضبط سیکھیے، سستی اور کاہلی چھوڑیے۔ یہ دیکھیں، یہ صاحب آگ بجھا رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے۔ اب کوئی خاتون ہوتی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے، تو وہ یہ کہیں گی آگ لگا نہیں رہی ہوں، بجھا رہی ہوں۔ یہ بھی شکر کرو۔ روڈ پہ لائن بنانی ہے، درخت ٹوٹ کے گر گیا ہے، اس درخت کو ہٹانے کی توفیق نہیں ہوئی، لائن ٹیڑھی بنا دی۔ یہ ہے سستی کاہلی۔ انسان کس طرح سستی کاہلی کے ہوتے ہوئے ترقی کر سکتا ہے؟ انگلش میں اس کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں، عربی میں تسویف، اور کتابوں کی کتابیں اس میں لکھی جا چکی ہیں۔ محرومی کے ایک سبب سستی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم جو ہے قابلیت والے ہیں، ہم نیکوکار ہیں، اللہ ہمیں نہیں دیتا، پڑوس والوں کو دیا ہوا ہے، ان کے گھر میں جو ہے ہر چیز موجود ہے، ہر سہولت ہے، تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، فاضل و فاجر ہے، لیکن کم از کم محنتی ہیں، جاب بڑی مستعدی سے کرتے ہیں، دکان 8 بجے کھولتے ہیں، رات کو 8 بجے بند کرتے ہیں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ جسے جلدی موت آ جاتی ہے وہ مہلت کا خواہ ہوتا ہے، اور جسے مہلت مل جاتی ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ ٹال مٹول اور تعبیر سے کام لینے میں پرہیز کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں غرق ہو کر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کرنا، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس غلطی کو چھپانے کے لیے ٹال مٹول کرے اور کوئی بہانہ بنائے۔ غلطی کو اگر تسلیم کر لیا جائے، اپنی خامیوں پر نگاہ ڈال لی جائے، تو پھر انسان آئندہ غلطی کرنے سے باز رہتا ہے۔ میں نے اپنی عمر کو ٹال مٹول اور امیدوں اور آرزوہی میں صرف کر دیا ہے، اور بہتری کے لحاظ سے مایوس لوگوں کی جگہ تک پہنچ چکا ہوں۔ سن کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس شخص کے جملے ہیں، معصوم کے جملے، لیکن فقط ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے کاہلوں کو سمجھانے کے لیے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ امام اس درجے پہ پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ امام کو معلوم تھا کہ میری امت کے لوگ، آنے والے لوگ سستی کاہلی کا شکار ہوں گے۔ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سے اگر آپ کو آرام کا شوق ہے تو کسی قبرستان میں اپنی جگہ بک کرا لیجئے، وادی حسین قریب ترین سراب روڈ سے۔ دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے، اور آخرت لذتوں کے لیے۔ دنیا فقط کام کے لیے، محنت کریں، آرام کرنا ہے تو قبر، اور جلدی جانا ہے تو ابھی سے بکنگ کروا لیں، اور لذتیں لطف اٹھانا ہے تو وہ جنت کے لیے رکھیں۔ یہاں پر اتنا کھائیں، اتنا سوئیں، اتنی گفتگو کریں، اتنی لذتیں اٹھائیں جتنا آپ کی زندگی کو چلانے کے لیے بطور پیٹرول، بطور ایندھن کافی ہو۔ خود کفیل بنیے۔ یہ ہے فرق ہم میں اور بی میں، وی اینڈ بی میں۔ اگر ہم شہد کی مکھی ہوتے تو ایسے ہوتے ہیں، کھانا لاؤ، پانی لاؤ، شہد لے کر آؤ، پیالے میں لے کر آؤ، چمچہ ڈال کے لے کر آؤ، اس میں چینی ڈالو، کم میٹھا ہے، گرم گرم پراٹھا اس کے ساتھ لے کر آؤ، شہد کو پراٹھے پہ لگاؤ۔ اور ایک بیچاری شہد کی مکھی ہے جس کو کسی نے نہیں کہا کہ تم میرے لیے شہد بناؤ، وہ انسانوں کے لیے شہد بنا رہی ہے، کام کے نقاش کے، دشمن اناج کے، ان جیسے لوگوں کے لیے شہد بنا رہی ہے، اور ایسے گھروں میں شہد بنا رہی ہے جو مضبوط ترین گھر شمار کیے گئے ہیں۔ ہیکساگون شکل کا خلیہ یا سیل یا یونٹ ہوتا ہے شہد کے چھلٹے کا، اور مضبوط ترین گھر کا یہ ہے۔ اور ہم ہیں کہ نعمتوں سے، سہولتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن خود کچھ نہیں کر رہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 4 مرتبہ قرآن میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔
اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورہ انعام آیت نمبر 163, سورہ اسراء آیت نمبر 15, سورہ فاطر آیت نمبر 18, سورہ زمر آیت نمبر 7. جب قیامت میں کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو کیوں نہ اس کی پریکٹس آج ہی سے شروع کر دی جائے. اب آئیے ہماری گفتگو کے 5ویں اور آخری مرحلے کی طرف, یعنی وہ کیا احتیاطیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. درود پڑھتے ہیں محمد والے. اے رات مجھے ماں کی طرح آغوش میں لے لے, دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو آپ کو سونے کا حق ہے, لیکن کچھ نہ کر کے اگر آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں اور خواب ہی دیکھتے رہنا چاہتے ہیں, خواب اور دوسرے دن سوکھی روٹی جلا ہوا کباب, تو سستی کاہلی کرنے پر تو پھر آپ کو یہی کچھ ملے گا. بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنے سے پرہیز کریں. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو خدا را اس طرح پوری نہ کریں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور نیند کو آرام کا سامان قرار دیا اللہ نے. سورہ نبا آیت نمبر 9. خدا کے دشمن ہیں وہ لوگ جو زیادہ سوتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں. یعنی بستر پہ اتنا زیادہ آپ رہتے ہیں کہ آپ میں اور بستر میں کوئی فرق ہی نہیں رہا کہ کون سا بستر ہے کون سا انسان ہے. تو اگر آپ کو اپنی نیند سے شکایت ہے کہ میری نیند نہیں پوری ہوتی, تو اس کو دن میں قیلولے کی صورت میں معین وقت کر کے پورا کیا جا سکتا ہے. اور اگر پرسکون نیند لیں تو شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے. سفر میں نیند پورا کرنا بھی ایک اچھا طریقہ ہے نیند پوری کرنے کا. جلدی سونا ایک طریقہ ہے نیند اچھی لینے کا. یاد رکھیے, if you want your dreams come true, don't sleep. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خوابوں کو سچ ثابت کر دکھائیں تو سوئیں مت. کسی نے ہم سے کہا اگر ہم سوئیں گے نہیں تو خواب کیسے دیکھیں گے. تو بھائی خدا را ایک مرتبہ سو لیجیے جی بھر کے, اس کے بعد پھر نہ سوئیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا سوئیے جتنا سونا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا, آپ کام کے وقت آرام کریں گے اور کام کرتے کرتے سو جائیں گے. اگر آپ کو کام کرنا ہے تو خدا را بستر پہ صوفے پہ کرنے سے پرہیز کیجیے. سیدھی طریقے سے کرسی اور فرش کو اپنا شعار بنائیے. مثلاً پڑھنا, ایسی جگہ کام نہ کریں جو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے. گپ شپ ایک ٹائم ویسٹر ہے جس سے آپ کو بچنا ہے. اختصار کلام افتخار کلام ہے. ایک شخص مولا کے بارے میں زمین آسمان کے انقلابیں ملا رہا تھا, تو مولا نے کہا کہ میں اس سے کہیں زیادہ ہوں جو تمہارے دل میں ہے, اور اس سے کہیں کمتر ہوں جو تمہاری زبان پر ہے. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے. احتیاط کیسے کریں؟ بعد السلام فوراً کلام شروع کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں. تفصیل کے لیے کہہ دیں, تفصیل سے بات بعد میں ہوگی. کچھ کلام چہرے کے تاثرات پر چھوڑ دیں, اکتفا کریں, اور بعض اوقات ہاں یا نہ یا خاموشی میں جواب دیں, کہ تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ مزید بات کرنا نہیں چاہتے اور آپ کو جلدی ہے. چھٹا مرحلہ احتیاط کا ٹی وی ہے. ٹی وی سے اعتراض کریں, اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی. ٹائم مقرر کریں, معین پروگرام دیکھیں, ریموٹ کہیں دور رکھ دیں, لیڈ نکال دیں, ٹائمر لگا دیں کہ اگر آپ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھول گئے کہ آپ کو کتنا ٹائم لگانا تھا اور اتنا ٹائم لگا دیا, تو آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا الارم لگا دیں. موبائل جو کہ اب ہر کسی کی ضرورت بن چکا ہے, کچھ عرصے بعد خود بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا. امی پلیز کچن سے دودھ لیتے آئیے گا. کال کی بجائے SMS کریں, کیونکہ کال کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. لیکن SMS پر ڈسکشن نہ کریں کہ آج کا لیکچر کیسا ہوا, بڑا بور ہوا, دیر سے شروع ہوا دیر سے ختم ہوا, پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے. تو اگر ڈیٹیل گفتگو کرنا شروع کر دیں گے تو 10 MS اگر آپ ایکسچینج کریں, اگر آپ کبھی آپ
نوٹ کریں 10 SMS ایکسچینج کریں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے آپ کو, وہی گفتگو 5 منٹ میں ہو سکتی ہے. سوتے وقت موبائل بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں. اگر آپ کو مس کال آ رہی ہے, کوئی اجنبی کال کر رہا ہے یا اجنبی SMS آ رہا ہے, تو خدا را اس پہ دھیان نہ دیں. جن لوگوں کے پاس نیا موبائل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں کہ کون مجھے کال کر رہا ہے, کون مجھے SMS بھیج رہا ہے. لڑکوں کے لیے خصوصاً کہا جائے گا کہ کھیل میں اپنا ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں. کھیل کو معین کریں, اپنے ساتھی کو بتا دیں کھیلنے کے دوران کہ مجھے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کھیلنے کی اجازت ہے, اور کھیل کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے بتلا دیا جائے کہ اب ہم 10 منٹ بعد جانے والے ہیں. کسی کو امی ابو یا کسی سینئر کو یاد دہانی کا کہہ دیں, اور اگر آپ اپنا اصول توڑیں یعنی زیادہ کھیلنے پر اپنے آپ کو سزا دیں. 7ویں اہم بات کہ سفر کے دوران ٹائم ویسٹ کرنے سے گریز کریں. سفر کے دوران کس طرح آدمی ٹائم استعمال کر سکتا ہے؟ سوئیے, رات کی نیند پوری کیجیے, یا آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیے, بیٹھے رہیں. کھڑے سونے سے پرہیز کریں. دہرائیے جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے, ڈسکشن کیجیے, لیکن ایک اہم بات ذہن میں رکھیے کہ دیکھ کر پڑھنے سے گریز کیجیے, کیونکہ دیکھ کر پڑھنے سے بار بار آنکھوں کو فوکس کرنا پڑتا ہے اپنی کتاب یا کاپی پر, جس سے نظریں کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, آئی سائٹ آپ کی ویک ہو جائے گی. فضول باتیں کرنے سے گریز کریں. کھڑکی سے باہر دیکھنے کی بجائے اپنے نفس کے اندر جھانک کے دیکھیے. خیالی پلاؤ ایک اور طریقہ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کا. اگر کوئی تقریب آپ کے گھر میں ہونے والی ہے, اس کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں, اور سوچیں آ رہی ہیں بار بار کیا پکانا ہے, کس طرح سجانا ہے گھر کو, کس طرح صفائی کرنی ہے, تو ڈسکس کر لیں اپنے بڑوں سے, کام کو تقسیم کر لیں, تمام کام خود نہ کریں. آسانی ڈھونڈیے. اگر ایک کام کم وقت میں کم وسائل میں ہو جاتا ہے, کم ڈشز پکا کے تقریب نمٹ جاتی ہے, تو بہت زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیے. خالی نہ بیٹھیے, ہر چیز کے لیے تیار رہیں, کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. ہم لوگ کھانے پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. کھانے کے لیے بیٹھیں گے, آدھے گھنٹے, پون گھنٹے, 1 گھنٹے بعد وہاں سے اٹھیں گے. اس کے لیے بھی وقت مقرر کیجیے. اگر آپ کو صرف چائے پینی ہے تو 5 منٹ, چائے پلس یعنی اسنیکس کے ساتھ 10 منٹ, ناشتے کے لیے 15 منٹ, کھانے کے لیے 20 منٹ سے زیادہ نہ دیجیے. اس سے آپ ڈائٹنگ پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, کم کھانے کی عادت بھی اپنا سکتے ہیں, اور زیادہ کھانا خود زیادہ سونے کی وجہ بنتا ہے. زیادہ کھائیں گے زیادہ سوئیں گے, زیادہ سوئیں گے زیادہ کھائیں گے. اہم اور آخری بات احتیاط کہ تعصب کیجیے اتنا کہ آئندہ کے لیے آپ اس کام کو نہ کرنے کی, جسے کہتے ہیں کہ پابندی اور وعدہ کریں. خدا سے کسی نے پوچھا, کسی نبی نے, تو نے فلاں بندے کو معاف نہیں کیا, حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے. خدا نے فرمایا کہ اس کے دل میں اب تک اس گناہ کی لذت باقی ہے. ایسے تعصب کا کیا فائدہ کہ آپ اپنی غلطی کی تلافی نہ کر سکیں. مولا فرماتے ہیں اپنی بقیہ زندگی کے ساتھ اپنی گزشتہ عمر کی تلافی کرو, اور کل پرسوں کی بات نہ کرو. یعنی تمہارے پاس جو زندگی رہ گئی ہے اس کو استعمال کرو تاکہ اپنے ماضی کو کمپنسیٹ کر سکو. ہمارے نزدیک سب سے بہترین مثال جناب ہر کی ہے کہ جنہوں نے فقط ایک رات میں اپنی تمام زندگیوں کا مداوع غلطیوں کا ازالہ کر دیا. اگر وہ رات وہ تعصف میں گزار دیتے تو شاید نعوذ باللہ یزیدی کیمپ میں ان کا شمار ہوتا. فوراً ڈیسیجن لیا, فیصلہ کیا, تعصف کیا مگر ایک لمحے کے لیے, اور اس کے بعد اپنی تلافی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حسینی کیمپ سے جا ملے. آپ کے لیے 2 پروجیکٹس. آج گھر جا کے ٹائم ٹیبل بنائیے ان کاموں کا کہ جو کام آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ٹی وی, انٹرنیٹ, SMS, سلیپ, ٹاکنگ. لکھیے کتنا گھنٹہ روزانہ آپ ضائع کرتے ہیں, ٹوٹل ٹائم لکھیے, مثلا 6 آورز آپ ضائع کرتے ہیں. جب آپ روزانہ اس طرح لکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ گھنٹے 6 سے کم ہو کر 4, 3, 2, 1 اور 0 ہو جائیں گے. لیکن جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا آپ کا کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو یہ پہلا پروجیکٹ ہے, ایسٹیمیٹ یور ویسٹ ٹائم. دوسرا پروجیکٹ یہ ہے
کہ 3 ایگزامپلس لکھی ہیں ان کوارٹرنٹس میں، جو 4 کوارٹرنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں، 4 میٹرکس، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ کاموں کی ایک فہرست، 3 کم از کم کام لکھیے جو آپ کے نزدیک آپ کی زندگی میں ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرے کوارٹرنٹ میں ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ کاموں کی فہرست لکھیے، کم از کم 3 کام، زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ کاموں کی فہرست، اور اس کے بعد آخر میں ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ کاموں کی فہرست۔ آپ کے حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اس درس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، قابل السوالات، بھرپور سوالات۔